اسی طریقے 7 آسمانوں پہ گئے، ہر آسمان دوسرے کو ڈھانپ رہا ہے، اس کے اوپر ایک کرسی ہے جسے رب ذوالجلال کا عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی ساری کائنات کو اپنے پروں کے نیچے، پایوں کے نیچے لیے ہوئے ہے، وہ ساری کائنات پہ چھائی ہے، اور اس کے اوپر ایک رحمت ہے جو پوری کائنات پہ چھائی ہے، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت جو پوری دھرتی میں ہے وہ میرا لاڈلا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے۔ کہاں پہ رحمت؟ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرایوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنتیوں کے لیے بھی رحمت ہے، دوزخیوں کے لیے بھی رحمت ہے، چاہے جنت میں ہے چاہے دوزخ میں ہے، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آنے والے گناہگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے جو رحمت بن کر آئے ان کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ساری کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجے۔ جب یہ ساری خوبیاں رب ذوالجلال نے بیان فرما دی، اس بیان فرمانے کے بعد ساری صفات کے جامع، ساری صفات کو جمع کر لیا گیا، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر رب ذوالجلال ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ اپنے موضوع کے حوالے سے کرنا چاہوں، اللہ فرماتے یہ ہے کہ وہ دنیا پہ رہنے والوں یہ خوبیاں بھی تم نے سنی، ساری کائنات کے سارے خطبہ، سارے معاذ، سارے بولنے والے میرے پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کرتے چلے گئے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا سنو تم سیرت کرو گے، جتنی بھی کرو گے شفاعت کے مستحق بنو گے، عظمت کے گن گاؤ گے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں مل جائے گی، ناموس کے لیے قدم اٹھاؤ گے، شفاعت بڑھ کر استقبال کرے گی، تم جتنے بھی محمد مصطفیٰ کے لیے میرے لاڈلے پیغمبر کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کے لیے ان کے ناموس کے لیے آگے بڑھو گے تو سنو جنت تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن یاد رکھنا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويهدي سبیل المؤمنین، جس کسی نے تم میں سے کسی ایک نے بھی میرے پیارے پیغمبر میرے محبوب کے کسی ایک حکم کی بھی مخالفت کی، کسی ایک حکم کی مخالفت کی، ضد کی، حد دھرمی کی، نہ اپنے عناد میں آیا، اپنی عقل کو اپنے کل سمجھ بیٹھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ میں سب سے بڑا انسانیت کا ہمدرد ہوں، یہ سمجھ بیٹھا کہ نعوذ باللہ یہاں یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آتا، انسانیت کی نعوذ باللہ اس میں فلاح نہیں آتی، اس نے قطرہ بھی سرے منہ تھوڑا سا انحراف کیا، ضد کی، نہ مانا، پورے مومن جس بات پر متفق ہے صحابہ سے لے کر ایک وقت تک 14 صدیوں تک جس پر پوری امت کا اجماع رہا، اگر اس نے نہ مانا، اس نے ضد کی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اور ان لوگوں کی راہ پر چلا جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، جو میرے نبی کو نہیں مانتے، جو مجھے نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، تو سن لو تم نے ان کی راہ کو اپنایا، اس راہ کو چھوڑ دیا، میرے نبی کی مخالفت کی، تو پھر یہ نہ سوچنا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہارا ٹھکانہ ہم پھر جہنم کو بنائیں گے۔ اور یاد رکھو بات کرنے کا مقصد یہ کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دنیا میں کہتے یہ ہے کہ ناموس رسالت کے قانون کو بنانے کی ضرورت کیا شاہی، یہ انسانوں کا قانون ہے، یہ ترمیم کی جا سکتی ہے، پاکستان میں بنایا گیا، نہیں تیری بھول ہے، تجھے غلطی لگی ہے، تجھے علم نہیں کہ یہ قانون نہ تو نے بنایا نہ میں نے بنایا، ہم نے پاکستان اس کو پاس اس لیے نہیں کروایا کہ یہ قانون ہم بنا رہے تھے، بلکہ یہ پاکستان کو دھوکہ تم نے دیا، لا الہ الا اللہ کا نام لے کر اسے حاصل کرنے کے بعد قانون شریعت، قانون قرآن تم نے نافذ نہیں کیا، جب اس دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ نہ ہوا، اس کے لاڈلے پیغمبر کی عزت و ناموس کا قانون نہ رہا، اگر اللہ کا قانون ہوتا، قرآن کی آئین کے مطابق فیصلے ہوتے تو پھر یاد رکھ ہمیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی، جب یہ قانون تھا ہی نہیں، تیری عدالتیں انگریزوں کی، تیرے قانون انگریزوں کے، تم نے صرف چہرے بدلے ہیں، نظام وہی رہا، جب سب کچھ وہی رہا تو پھر مجبوراً اس قانون کو پاس کرانا پڑا، اس لیے کہ ہم جانتے یہ ہے کہ نماز اچھی، روزہ
حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک مروں آ جائے بقا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا عید ہو نہیں سکتا۔ کیسے ممکن ہے؟ قانون اس لیے بنایا، ورنہ شریعت کے قانون میں تو یہ پہلے بھی موجود تھا، شریعت میں تو موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں جاؤ، وہ میرا دشمن اگر تمہیں خلاف کعبہ سے چمٹا ہوا بھی نظر آئے، اس نے میری توہین کی ہے، اسے وہیں پکڑ کر قتل کر ڈالو۔ جاؤ، وہ عورتیں میری ہی کرتی ہیں، مجھے انہیں قتل کر ڈالو۔ کس نے کہا کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری توہین کرنے والے کی سزا صرف موت ہے، صرف موت ہے۔ ہم نے کہا مان لو، میری شاخی کے رسول مخالفت مت کرو، لیکن کیا کیا جائے کہ تم نے مانا بھی نہیں اور پھر دلائل دینے شروع کیے۔ کس بات پر؟ ایک بے بنیاد بات جس کی کوئی دلیل نہیں، ہزاروں دلیلیں بھی لے آؤ، عقل کے میدان کی جولانیاں کر لو، جاؤ جتنا دوڑا سکتے ہو عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، لیکن یاد رکھنا عقل اور شریعت میں فرق یہی ہے کہ شریعت کے تابع جب تک عقل چلتی ہے تو عقل درست فیصلہ کرتی ہے، اور جب عقل شریعت کی اتباع سے نکل جائے تو فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تمہاری عقلیں شریعت کی اتباع سے نکلی، تمہاری عقلیں شراب کی رسیاں ہوئی، تمہارے دماغوں میں نشے کا بھوت سوار ہوا۔ جب یہ سب کچھ سوار ہوتا ہے، عقل کے جب خماری آتی ہے تو پھر عقل اپنے طور پہ فیصلے درست کرنے کی بجائے غلط فیصلے دی ہے۔ تو یاد رکھو، پوری دنیا کا اجماع، صحابہ کا اجماع، تابعین کا، تبع تابعین کا، موجودہ امت کا، تمام علماء کا، تمام دینی جماعتوں کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے تمام مومنوں کا کہ جو محمد نبی کی توہین کرے اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اور اگر تم مانو تب بھی، نہ مانو تب بھی اس کی سزا موت ہے، اور تم کہتے ہم نے واپس لیا، تو یہ انشاءاللہ قابل بتائیں گے کہ کیا واپس لیا تم نے اور کیا نہیں لیا۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم درویشوں کو چھیڑو نہیں، اس لیے یہ بات قائم ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا منہ میں لگا کر دم لیں گے۔ واقعہ